اب یہ جو ہاتھ چومنے اور پاؤں چومنے کی حدیثیں امام بخاری لائے، یہ میری پڑھی ہوئی تھی بڑی مدت پہلے، یعنی کوئی 30 سال پہلے، یہ اس سے بھی زیادہ عرصہ قبل پڑھی تھی، جب الادب المفرد میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ یہ بڑی زمانہ پہلے کی بات ہے، تو اس کے کئی نسخے پڑھے تھے، تو یہ کتاب میرے سامنے تو تھی ہی۔ میں ایک عرب ملک میں گیا، نام نہیں لوں گا، تو مکتبہ سے کتابیں خرید رہا تھا، تو یہ کتاب میری نظر سے گزری، یہ تو اچانک بے دھیانی میں نے اس کو صحیح الادب المفرد پڑھا، الادب المفرد، لفظ صحیح نہیں پڑھا، تو میں نے سمجھا یہ نئی تحقیق کے ساتھ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد آئی ہے، یہ غالباً 3 جلدوں میں ہے، نئی تحقیق کے ساتھ، تو میں نے خرید لی اور خرید کے رکھ دی۔ اتفاق نہیں ملا ہوا پڑھنے کا، میں نے کہا نئی تحقیق کے ساتھ آئی ہے، اس میں پھر اور تخریجات آ جاتی ہیں، حوالے آ جاتے ہیں، لے کے رکھ لی۔ تو ایسے ہی میں نے ایک روز کھولا یہی باب، تو میں نے اصل الادب المفرد اٹھانے کی بجائے یہ اٹھا لی جو نئی خرید کے لایا تھا، اٹھا کے جو متعلقہ باب کھولا، باب نمبر 444 ہاتھ چومنے کے بیان میں، اس کی جب حدیث 972 دیکھی تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، حدیث ہی نکال دی، حدیث نمبر 972 ہی نکال دی، اس میں ہے ہی نہیں۔ پھر میں بڑا حیران ہو گیا، اور یہ جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ ایک عصر حاضر کے عالم ہیں، پتہ نہیں شاید فوت ہو گئے ہیں، البانی صاحب اس کو کہتے ہیں، محمد ناصر الدین البانی۔ عرب دنیا میں جائیں تو آپ کو حدیث کی تقریباً ہر کتاب پر ان کی تحقیق و تخریج ملے گی، ہر ایک کے نیچے انہوں نے حوالے بنا دیے ہیں، جو عقیدے کے خلاف ہے وہ سب موضوع کر دیا، ضعیف بنا دیا، جو مطابق ہے سب صحیح کر دیا۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کرے۔ پھر میں نے آگے دیکھا تو آگے جو حدیثیں آپ کو بتائی ہیں، حدیث نمبر 974، جو صحابی تابعین نے صحابی کے ہاتھ چومے تھے، وہ اگلی حدیث حضرت انس کے ہاتھ چومے، وہ بھی نکال دی ہے، وہ بھی اس میں کوئی نہیں۔ پھر میں نے آگے دیکھا حدیث نمبر 975 تقبیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب، وہ سارا باب ہی عنوان ہی نکال دیا ہے، وہ باب ہی نہیں ہے، عنوان ہی نکال دیا ہے۔ اس میں جو حدیثیں وہ 2 لائے تھے، حدیث نمبر 975 اور 976، 2 حدیثیں امام بخاری، دونوں حدیثیں نکال دی، جب باب ہی نکال دیا، عنوان ہی نکال دیا، دونوں حدیثیں بھی نکال دی۔ اب حدیث نمبر، یہ تو میں صرف ایک مقام بیان کر رہا ہوں، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو باب نمبر امام بخاری کی الادب المفرد میں 444 تھا، ہاتھ چومنے کا باب 400، اور یہ تیسری جلد ہے، اور پہلی جلد سے جو خلاف ان کے عقیدے کے خلاف تھا وہ باب نکالتے گئے، باب ہی نکالتے گئے پورے، نکالتے تو جب یہ اس سے آگے ایک باب ہے پیچھے، بیٹی کو چومنا، صاحبزادی آئے، آقا حسیدہ عالم فاطمۃ الزہرا آتی تو آقا علیہ السلام چومتے، باب الرجل یقبل ابنتہ، باپ بیٹی کو چومے، پیار کرے۔ یہ باب نمبر 443 ہے، 443 نمبر، چیپٹر نمبر 443۔ تو وہ نکالتے اب باب، انہوں نے یہ بیٹی کو چومنے کا باب رکھا، اور اس کا باب نمبر 399 ہے، یعنی یہاں تک پہنچتے وہ 99، 11 یہ ہو گئے اور 43 اوپر ہو گئے، 43 اور 11، 54 باب اس حدیث تک پہنچتے امام بخاری کی الادب المفرد میں سے 54 چیپٹر نکال چکے تھے۔ آپ سمجھے، 54 باب نکال چکے۔ پھر میں نے حدیث کے نمبر دیکھے تو تقبیل الید پر پہنچے 972، تو یہ حدیث نمبر جو انہوں نے وہ 747 رہ گئی ان کے ہاں، تو 747 اور امام بخاری کی حدیث نمبر 973 تھی، تو کتنی حدیثیں نکل چکی ہیں تیسری جلد میں اس مقام تک پہنچتے 747، 847
947, 200 اور 47 اور 73, 57, 67 اور 67, 230 اور 4 نکال دیں 226. 226 حدیثیں، یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں، اس مقام تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری کی الادب المفرد میں سے 226 حدیثیں نکال چکے ہیں. یہ بات آپ میری سمجھیں ہیں. اب میں آپ کو اینڈ بتا دوں اس کا. یہ البانی صاحب ہیں، یہ البانی صاحب ہیں جو عالم عرب میں اس بڑے سب سے بڑے محدث گردانے جاتے ہیں. اور امام بخاری کی الادب المفرد، اب میں آپ کو وہ بھی پوری اینڈ کر دوں. امام بخاری کی ادب المفرد ختم ہو رہی ہے 644 نمبر باب پر. میں پورا انالیسس کمپیریزن دے دوں گا. الادب المفرد جو اصل ہے اس کے کتنے باب ہیں؟ یہ کارآمد کی زندگی میں کام آئے گی یا نہیں بولیے؟ ساری دنیا سنے گی اور کام آئے گی کہ پیمانہ کیا رہ گیا ہے. 644 باب ہیں امام بخاری کی الادب المفرد. بھئی یہ کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، سارے جہان میں ملتی ہے، جہاں سے چاہیں خرید لیں. الادب المفرد تو آپ کو ہر مکتبے پہ مل جائے گی، لندن مل جائے گی، برمنگھم مل جائے گی، عرب و عجم میں ہر جگہ موجود، ہر عالم کے پاس ہے. اردو ترجمہ اس کا پتہ نہیں آداب زندگی یا کسی زمانے میں نے دیکھا تھا کراچی کا کچھ چھپا ہوا. اب تو کئی اور بھی بن گئے ہوں گے ترجمے اس کے. 644 باب ہیں امام بخاری کے. اور یہ جو البانی صاحب کی، اب اس کا نام انہوں نے تحقیق و تخریج رکھا ہے. تخریج کا معنی ہوتا ہے حوالہ جات نکالنا، تخریج دینا کہ کہاں کہاں یہ حدیث ہے. حدیث کا تخریج ہوتا ہے، مخرج کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے پورے ماخذ اور مصادر پورے دے، کہاں یہ حدیث آئی ہے، پورے حوالہ جات دے. یہ تخریج ہوتی ہے. نہیں، یہ اخراج ہے. انہوں نے بجائے تخریج کے خارج کر دی ہیں حدیثیں. مخرج تو الٹا اندر سے نکالتا ہے حوالہ جات، یہ مخرج ہو گئے. تو اب ان کا آخری باب 561 رہ گیا. آخری باب تو گویا 561، 39 باب 1 اور 44 کتنے باب بنے؟ 83 ابواب امام بخاری کی الادب المفرد سے 83 چیپٹرز نکال دی ہیں پورے کے پورے. تخریج کے نام پر 83 چیپٹرز نکال دیے ہیں پوری الادب المفرد کی. اور امام بخاری کی حدیث آخری الادب المفرد میں 1322 نمبر ہے. 1322 1322 آخری حدیث ہے الادب المفرد امام بخاری کی. اب یہ جو میں خرید کے لا بیٹھا، اس میں آخری حدیث امام بخاری کی جو بچ گئی وہ آخری حدیث نمبر 993 ہے. گویا 1301 اور 22 اور 7 30 ہو گئی. کتنی؟ 30. کتنی؟ 330 حدیثیں تقریباً. 329 330 حدیثیں. کتنی؟ 330 حدیثیں امام بخاری کی نکال دی ہیں. تو چھوٹے اماموں بیچاروں نے وہ کہاں بچیں گے؟ اب کوئی جواز رہ گیا اس بات کا کسی کا جی ہمیں امام بخاری سے دکھائیں کہ امام بخاری نے لکھا ہے؟ تو بخاری کو کون مانتا ہے؟ وہ امام بخاری کو بھی تب مانے اگر وہ ان کے مطابق لکھیں. اگر وہ ان کی کوئی چیز اور خدا کا شکر صحیح بخاری پر ابھی ہاتھ نہیں پڑا. الادب المفرد. اب یہاں ایک نقطہ بیان کروں. اب بہانہ کیا میں نے پھر غور سے میں بہت پریشان ہوا. دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بددیانتی کی انتہا ہے. اگر یہ کام حدیث کی کتابوں سے ہونا شروع ہو گیا، یہ کام کتب حدیث کے ساتھ، تو 100 200 سال استغفر اللہ الامان الحفیظ. تو اب انہوں نے، میں پھر پریشان ہو کے میں نے ٹو لگائی کہ یہ ماجرا امام بخاری کے ساتھ جو ہاتھ کیا، امام بخاری پہ بھی ہاتھ ڈال دیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا.
چونکہ جہاں بات امام بخاری کی روایت کردہ بھی اپنے مطلب اور عقیدے کے موافق نہیں ملی، نکال دی۔ کیوں کیا؟ تو پھر جا کے سمجھ آئی کہ شرح کیا انہوں نے، امام بخاری نے کتاب کا نام رکھا تھا الادب المفرد۔ اب بڑی لطیف بات ہے، لکھنے والے نے ڈنڈی مارنے کے لیے، قطع و برید کرنے کے لیے، حدیثیں نکالنے کے لیے، باب نکالنے کے لیے، اپنے عقیدے کے خلاف جتنا مواد امام بخاری نے روایت کیا اس کو خارج کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا۔ الادب المفرد کوئی کتاب ایسی غیر معروف تو ہے نہیں، اس کے اوپر صحیح لکھ دیا پہلے، یہ پڑھیے، اب پڑھیے صحیح الادب المفرد، اس کی شرح کی، یعنی امام بخاری نے جو الادب المفرد تھی اس میں صحیح بھی تھی، غیر صحیح، ضعیف اور موضوع بھی تھی۔ اب امام بخاری کو بھی صحیح کر رہے ہیں یہ تو اگر صحیح کرنے پر آئیں تو ان کا صحیح کا معنی تو یہ ہے کہ امام بخاری بھی غلط ہے۔ اب میں دوسرے معنی میں لے رہا ہوں، امام بخاری کے یہاں بھی ضعیف ہیں روایتیں اور غیر صحیح ہیں اور موضوع ہیں۔ تو جن کو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اپنی کتاب میں امام بخاری کی صرف وہ روایتیں لے لی ہیں جو صحیح ہیں، جو صحیح نہیں تھی وہ نکال دی ہیں، تو امام بخاری کے استاد بن گئے، یہ امام بخاری کے شیخ ہو گئے۔ اگر آج امام بخاری حیات ہوتے تو خدا جانے ان پر کیا بیتتی۔ تو یہ تو امام بخاری کو صحیح کا لفظ لگا کر، اس کا مطلب ہے وہ حدیثیں صحیح نہیں تھی، سب نکال دی۔ اب یہ پوچھئے کہ چلو حدیثیں صحیح نہیں تھی چھوڑ دیں، وہ تو امام بخاری سے بہتر آپ جرح و تعدیل کے امام ہیں، بہتر۔ امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے، اور باب جو قائم کرتا ہے محدث وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ بات یاد، وہ اس کا مسلک ہوتا ہے، پھر اس باب کی تائید میں، مسلک کی تائید میں احادیث لاتا ہے۔ تو تم نے تو سندیں ضعیف کر کے، معاذ اللہ موضوع کر کے امام بخاری پہ ظلم کیا، کاٹ ڈالا، نکال دیا، مگر انہوں نے تو ابواب بنائے تھے بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ آپ نے وہ باب بھی نکال دیے۔ کتنے باب نکالے؟ 83 باب نکال دیے۔ گویا امام بخاری نے جو عقائد بیان کیے تھے اس کی 83 شاخیں کاٹ ڈالیں۔ جب انہوں نے باب بنایا تقبیل الید اور تقبیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب، تو اس کا مطلب ہے امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ اکابر کا پاؤں چومنا سنت ہے۔ تو اس لیے ان کے ابواب نکالنے کا مطلب ہے امام بخاری کی حدیثیں بھی غیر صحیح کر دی اور ان کا عقیدہ بھی غیر صحیح کر دیا۔ یہ امام بخاری، یہ امام مسلم اور ابو داؤد ہے سب، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ، امام مسلم اور بخاری دونوں کے شیخ امام ابن ابی شیبہ۔ یہ بات عجیب تر، عقیدہ دیکھیے عقائد کیا تھے۔ امام مسلم اور امام بخاری دونوں کے شیخ، دونوں کے، یہ امام ابن ابی شیبہ الحافظ ابو بکر بن ابی شیبہ، 235 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 200، امام بخاری امام مسلم دونوں کی جوانی تھی، دونوں کی جوانی تھی جب یہ اپنی آخر عمر میں پہنچ کے وصال فرما گئے۔ امام ابن ابی شیبہ دونوں ان کے شاگرد ہیں۔ اب انہوں نے بھی یہ کتاب حدیث میں لکھی، کتاب الادب، اور ان کی مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے کتاب الادب۔ یہ دین اور ادب سکھانے کے لیے کہ دین کا ادب کیا ہے، یہ کتابیں ائمہ نے لکھی، یہ مستقل موضوع ہوتا تھا۔ ہر حدیث کی کتاب میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کتاب الادب ہر کتاب میں ہے، اور الگ مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں، جیسے امام بخاری نے لکھی اور امام ابن ابی شیبہ نے لکھی۔ انہوں نے بھی یہ کتاب الادب لکھی پوری۔ اب میں اہمیت عقیدے کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی کتاب کتاب الادب کی امام ابن ابی شیبہ نے پہلا باب جو بنایا دین کا ادب سکھانے کے لیے، بڑی اہم بات ہے، اب دیکھیے سگنیفیکنس۔ پہلا باب، باب ما جاء فی الرجل یقبل ید الرجل، بزرگوں کے ہاتھ چومنے کے بیان میں پہلا باب ادب دین کا ہاتھ چومنے کا بنایا۔ دس از دا فرسٹ چیپٹر۔
آپ اندازہ کر لیں، اتنی اہمیت تو ادب کی ان کے ہاں تھی ائمہ کی، تو اندازہ کریں کہ یہ خود کیا تھے۔ اور آج اس کو شرک و بدعت تصور کرتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا دیکھ لے وہ کہتے ہیں بدعت ہے، ہاتھ پاؤں چومتا دیکھ لیں یہ بدعت ہے۔ اور جو ائمہ حدیث تھے، امام بخاری کے بھی شیخ اور امام مسلم کے بھی شیخ، وہ اپنی کتاب الادب کا باب، کتاب الادب شروع ہی جس باب سے کرتے ہیں وہ ہے تقبیل الید، ہاتھ چومنے کا باب۔ ان کے ہاں یہ اہمیتیں تھیں، اور اس میں وہ 5 حدیثیں لائے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے 5 بتا دی۔ 5 احادیث لائے ہیں، اور وہ حدیثیں پھر امام بخاری بھی لے چکے ہیں ابن عمر کی روایت سے، امام ابو داؤد بھی لے چکے ہیں، جس میں ریفرنس کوٹ کرتا جاتا ہوں، ابن ماجہ بھی لے چکے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی لے چکے ہیں، امام ترمذی بھی سنن میں لے چکے ہیں، ابو داؤد لے چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث لائے ہیں ہاتھ اور پاؤں چومنے کا باب، ہاتھ اور پاؤں چومنے میں تیسری حدیث، امام ابن ابی شیبہ بھی ہاتھ، اور وہ حدیث لائے ہیں کہ یہود حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، یہود کا قبیلہ، ابن اسال روایت کرتے ہیں، یہود کا ایک ان قوما من الجہود، وہ پہنچے تو پوچھا حضور علیہ السلام کون ہے، تو بتایا یہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، پہلی بار آئے تھے۔ قبلوا یدن نبی و رجلین، ان یہودیوں نے صحابہ کرام کی مجلس میں آقا علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومے اور قدم بھی چومے۔ ارے یہودی بھی چومتے تھے حضور کے قدم، نہ صحابہ نے انکار کیا، اٹھ کے پکڑ لیتے کیا کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو۔ اب تو کوئی ہاتھ پاؤں چومے تو کہتے ہیں معاذ اللہ سجدہ ہو رہا۔ میرے ساتھ ایسے واقعات بیتے ہیں، ایک آدمی غریب، میں چونکہ کرسی پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی ایسے تھوڑا سا سر نیچے کر کے میری بات سن رہا تھا، مصافحہ بھی نہیں کر رہا تھا، یعنی مصافحہ بھی نہیں تھا، ہاتھ بھی نہیں ملا رہا تھا، ایسے وہ بات مجھ سے کر رہا تھا، بھی آپ کب تشریف لائے ہیں؟ میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا انڈیا کے فلاں شہر سے۔ بات سن رہا تھا تھوڑا سا نیچے، مفتی صاحب بات کر رہا تھا تھوڑا سا جھک کر، تو ایک عالم صاحب عالم کی شکل میں آ گئے اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو دبایا، اس نے کہا سجدہ کر رہے ہو تم ان کو، سجدہ کر رہے ہو، ایسے سر تھوڑا سا نیچے کر کے کھڑے ہو۔ میں نے اس کو پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سجدہ کی تعریف کیا ہے شریعت میں، سجدہ کیسے بنتا ہے؟ ایسے تھوڑا سا سر جھکا کے وہ بات سن رہا ہے، اگر ایسا سر جھکا کے قریب ہونے کو سجدہ کہتے ہیں تو آپ تو روز بیوی کو سجدہ کرتے ہیں، روز بیوی کو سجدہ کرتے، خدا کا خوف اور شرم کرو۔ سجدہ شریعت میں ایسے ایسے سجدہ بن جاتا ہے، صحابہ حضور کے قدم چومتے تھے اور سجدہ نہیں بنتا، اور آپ سر جھکا کے چومتے ہیں حجر اسود کو تو سجدہ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ، جھکتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہودیوں نے چوما، اب اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، یہ امام ابن ابی شیبہ نے حدیث روایت کی، اور صرف انہوں نے نہیں، اس روایت کو امام ترمذی نے بھی لیا، لکھ لیے سنن ترمذی میں، اور امام نسائی نے بھی روایت کیا، حجت ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو، اور امام بغوی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو، اور امام حیثمی نے بھی روایت کیا، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے قدمین چومے یہودیوں نے، تو بعض اوقات کہنے والے جن کے پاس مغز تھوڑا ہے، علم نہیں ہے اور غصہ زیادہ ہے، اور اپنا عقیدے کے ساتھ دیکھا کہ عقیدے سے جڑتی نہیں ہے بات، تو بس اصول ہی ایک سکھایا ہے، جو بات عقیدے کے خلاف وہ رد کر دو، شرک کہہ دو، بدعت کہہ دو، حدیث ہو تو موضوع کہہ دو، بس ختم۔ وہ کیا کہیں گے سوچے سمجھے بغیر، وہ تو یہودی تھے، وہ تو یہودی تھے، تو ان کا عمل کیسے سنت بن گیا؟ جب یہ بات کہی تو نادانوں نے، یہ کہتے جواب دیتے ہیں اس حدیث پر، میں وہ بھی جواب الجواب دے رہا ہوں کہ وہ یہودیوں نے چوما، اور نادان آپ کو یہ بات کہتے ہوئے اتنے بغض میں اور عناد میں اتنے بینائی چلی گئی کہ چومنے والے نظر آ رہے ہیں اور جن کے قدم چومے جا رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، وہ نہیں دکھائی دے رہے۔ اگر چومنے والے یہودی تھے تو جن کے قدم چو رہے تھے وہ تو مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منع کر دیتے۔
خبردار اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو سنت ہو گئی، حضور نے قدم مبارک چموا رہے ہیں. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ اور پوری مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان میں منع کوئی نہیں کرنا. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ وکیع روایت کرتے ہیں سفیان سے، ابن ماجہ نے اینڈ پر جہاں ان ابا عبیدہ تھا قبل ید عمر. ہر امام نے یہ کیا ہے. پہلے ہر امام نے پہلے وہ حدیثیں لائے ہیں جو صحابہ نے حضور کے قدم چومے یا ہاتھ چومے، اور ان کو پتا تھا کہ بعد میں یہ بھی کوئی سوال کر دے گا بھی حضور کے چومے ہیں. تو باقی شیوخ کے، اکابر کے، والدین کے، بزرگوں کے، اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں. والدین کے بھی پاؤں چومنا سنت ہے، مشائخ کے، اساتذہ کے، اکابر کے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں یہ ایک رخ ہے چومنے والوں کے لیے، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ چونکہ سنت ہو گئی تو پاؤں آگے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اس لیے رجتے چوم لو. چمی جا رہا ہو، چم کیا چمی جا، سنی ہے تو چمی جا. انا للہ ہے بھائی. دوسری طرف یہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جس کے چومے جا رہے ہیں اس کو بھی کوئی ڈرنا چاہیے اللہ سے، اس کے اندر کچھ تواضع انکساری ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو بچائے. قیام کرنے والے بھی قیام کریں تو اس کی طبیعت پہ بوجھ ہو کہ نہیں بیٹھ جاؤ. اس کے لیے یہ ادب، بڑے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو، چھوٹے کے لیے یہ ادب کہ وہ چومے اور قیام کرے. یہ دین کے ادب ہیں. تو حضرت ابا عبیدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ابو عبیدہ بن الجراح گورنر تھے، یہ ان کی روایت ہے، جب کبھی سیدنا فاروق اعظم جاتے وہاں ان کے ہاں تو وہ ان کے ہاتھ چومتے ہمیشہ. تو گویا یہ سنت معروف تھی. اس پر امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں القبلۃ سنت، ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے نا بات کو. اور پھر آگے امام سفیان روایت کرتے ہیں مالک ان طلحہ، اور جو مالک ہیں یہ اس سند میں وہ امام مالک بن انس نہیں ہے، مالک بن مغول البجلی ہیں. یہ اہل کوفہ کے صوفیاء میں سے تھے، عباد میں سے تھے، من عباد اہل الکوفہ. اور وہ طلحہ سے روایت کرتے ہیں. امام طلحہ وہ سید القراء جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں قال ان طلحہ قال قبل خیثمہ یدی، کہ خیثمہ بن عبد الرحمن امام حدیث کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ چومے. اکٹھے بیٹھے ہیں مجلس میں بیان کر رہے ہیں، خیثمہ نے میرے ہاتھ چومے. وقال مالک، انہوں نے کہا وقبل طلحہ تو یدی، طلحہ نے میرے ہاتھ چومے. یہ امام ابن ابی شیبہ نے 5ویں حدیث لکھی. اور صرف یہاں تک نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام مسلم نے امام بخاری سے اجازت مانگی، یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین، میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اجازت دے دیں ان اقبل رجلیک، کہ میں آپ کے قدم چوم لوں، پاؤں چوم. اور امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے سنیے. وہذا اثر ثابت اثر ہے ان الامام بخاری، انہوں نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ سے کہا، امام اسحاق سے کہا اتأذن لی ان اقبل رجلک، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. اب یہاں تک تھی امام بخاری کی روایت کردہ حدیثیں، وہ نکال دیں، امام بخاری کے قائم کردہ ابواب نکال دیے. اب زندگی بھر امام بخاری کا جو عمل تھا کہ اپنے شیخ سے کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چوم لوں، اجازت دیں، وہ کہاں سے نکال دیں گے؟ یہ اگر آپ کو چاہیے تو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا اس کو، اور روایت امام طبرانی سے روایت کیا ہے. آگے واصلہ بن اسقا سے جو اگلی بات، وہ پھر آگے آ جاتا ہے کہ وہ میں نے آپ نے کیا حضور سے بیعت کی؟ ہاں کی. تو فرمایا مجھے ہاتھ دیں، پھر ہاتھ چوم لوں، چوم کر. یہ طبقات ابن سعد میں ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کیا، حدیث روایت ہوئی ہے ساری. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کل ائمہ کے عقیدے تھے، مگر نکالنے والوں نے نہیں دیکھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے جو کہ عقیدے کے خلاف تھی تو اس کو کتابوں سے نکال دیا. یہ عمل ہے.
اب یہ جو تو بیسک چیز سامنے یہ آ گئی، پیمانہ یہ بن گیا کہ حقیقت میں معیار صحیح اور غیر صحیح کا، صحیح ضعیف اور موضوع کا، اور درست اور غلط کا پیمانہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اصول ہے، نہ فن ہے، نہ علم ہے۔ جو عقیدہ بن گیا، جس پر قائم ہے، بس وہی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے مطابق چیز ہوئی قبول کر لی، عقیدے کے مطابق نہ ہوئی تو اس کو رد کر